نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الہمزہ۔ اس سورہ مبارکہ میں عیب جوئی کی تردید کی گئی ہے کہ جو لوگ دوسروں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں اور ان کی تکالیف کی پلاننگ کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے ہے ویل لکل ہمزات لمزات، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر طعن اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہو۔ ہمزہ اور لمزہ معنی کے اعتبار سے باہم اتنے قریب ہیں کہ کبھی دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، کبھی دونوں میں فرق ہوتا ہے، مگر ایسا فرق خود اہل زبان میں سے کچھ لوگ ہمزہ کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں، کچھ دوسرے لوگ وہی مفہوم لمزہ کا بیان کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ لمزہ کے جو معنی بیان کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے نزدیک ہمزہ کے ہیں، یعنی یہ ہم معنی ہیں۔ اور کسی کے نسب پر طعن کرتا ہے اور کسی کی ذات میں سے کیڑے نکالتا ہے، کسی پر منہ در منہ چوٹیں کرتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے، کہیں چغلیاں کھا کر اور لگائی بجھائی کر کے دوسروں کو لڑواتا ہے اور کہیں بھائیوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے، لوگوں کے برے برے نام رکھتا ہے اور ان پر چوٹیں کرتا ہے اور ان کی عیب جوئی کرتا ہے۔ للذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، یعنی لوگوں کی تحقیر و تذلیل اور اپنی مالداری کے غرور میں مال جمع کرنے کے لیے جمع مال کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس سے مال کی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے، یعنی مال کو اکٹھا کیا۔ پھر فرمایا اور سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یعنی ایک طرف عیب جوئی اور دوسری مال کا جمع کرنا۔ پھر فرمایا ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ چکنا چور فل حطماتی، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے۔ جہنم کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو چیز بھی اس میں پھینکی جائے گی وہ اس کی گہرائی اور آگ کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ پھر فرمایا وما ادراک مل حطمات، حطمات پھر سے، اور تمہیں کیا پتا حطمات کیا ہے؟ اللہ کی آگ، نار اللہ الموقدات، اللہ کی آگ۔ قرآن مجید میں اس مقام کے سوا اور کہیں جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا۔ اس مقام پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرح منسوب کرنے سے نہ صرف اس کی ہولناکی کا اظہار ہوتا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت پا کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جانے والوں کو اللہ کس قدر سخت نفرت اور غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لتی تطلع علی الافئدۃ، جو دلوں تک پہنچے گی۔ یہ دلوں تک پہنچنے سے مراد کہ وہ اس کی گہرائی آپ کی روح تک پہنچے گی۔ افئدات سے مراد قلوب نہیں ہے، قلب نہیں ہے، صرف سینہ کے اندر دل نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر کا شعور، ادراک، جذبات، خواہشات، عقائد و افکار، نیت، اور وہ جو روح ہے پوری جس کے گرد یہ تمام چیزیں گھومتی ہیں، اس تک کو تکلیف دے گی۔ اصل میں انسان کی جو جسمانی تکلیف ہے وہ تو ایک تکلیف ہے ہی، لیکن روحانی تکلیف جو ہے اس کی شدت جسمانی سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جو دلوں تک پہنچے گی یعنی وہ انسان کے کو چھلنی کر دے گی، توڑ مروڑ دے گی، اتنی اس کی گہرائی ہوگی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی۔
یعنی ایسی خطرناک آگ جو کہ جسمانی نقصان کا تو باعث ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ روح کی بھی دھجیاں اڑا دے گی انسان کی، ایسی خطرناک اذیت دے گی، ایسی جو آگ ہے اس میں انسان کو ڈال کر بند کر دیا جائے گا، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔